اٹھو کے ساتھ آئی اور وقت جا رہا ہے۔ 1 جنوری 1953 کو مجلس احرار نامی مذہبی اور سیاسی تنظیم نے حکومت پاکستان کو الٹیمیٹم دیا۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کیا جائے، ورنہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اسے سرے سے مسترد کر دیا۔ نتیجتاً اگلا پورا ہفتہ فسادات ہوئے، جس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء لگا۔ ان مطالبات کے مسترد ہونے پر 28 فروری کو احرار نے ایک پرامن احتجاج کیا۔ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے احتجاج ختم کروا دیا۔ 1 مارچ کو مولانا اختر علی خان نے اپنے اردو اخبار میں احمدی مخالف تحریک میں اپنے کردار پر معافی مانگی۔ نتیجتاً ایک احتجاج ان کے گھر کے باہر شروع ہوا، جس نے پہلی دفعہ پرتشدد رخ اختیار کیا۔ دلی گیٹ، لاہور ہائی کورٹ، مال روڈ اور چیرنگ کراس سے پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کیا۔ 2 مارچ کو مسجد وزیر خان سے 10,000 افراد کا ایک مظاہرہ شروع ہوا۔ ہجوم نے پولیس پر بلوں، بوتلوں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ بدلے میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ پھر پولیس نے آرمی سے مدد کی درخواست کی۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کے تحت 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ 3 مارچ کو فوج نے علاقوں کا دورہ شروع کر دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ ایک پرتشدد ہجوم نے پولیس کو زخمی کیا۔ بدلے میں پولیس نے پہلی دفعہ فائر کھول دیا، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ 4 مارچ کو احمدیوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے کے الزام پر مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل عبدالستار خان نیازی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، لیکن اس نے مسجد وزیر خان میں مظاہرین کے ہجوم میں پناہ لے لی۔ لاہور کے باہر سے بھی مظاہرین کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور گیس شیل پھینکے۔ 100 سے زائد افراد گرفتار ہوئے۔ صورتحال مزید خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ احرار نے پولیس پر قرآن کو شہید کرنے اور گستاخی کا الزام لگا دیا۔ سیالکوٹ میں آرمی کے ہاتھوں سینکڑوں مظاہرین کے قتل کی افواہ بھی پھیلائی گئی۔ اس اشتعال انگیز صورتحال میں ڈی ایس پی فردوس شاہ مسجد وزیر خان میں موجود اغوا ہونے والے 2 افسران کو چھڑانے جا رہے تھے، جب انہیں دلی گیٹ کے سامنے ہجوم نے پتھروں اور چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کئی جگہ ہجوم پر فائرنگ کی۔ رات کو کرفیو لگا دیا گیا۔ 5 مارچ کو تشدد اور بدامنی میں اور اضافہ ہوا۔ احراری جتھوں نے لاہور میں احمدیوں پر حملے شروع کیے۔ سب سے پہلے ایک استاد منظور احمد کو قتل کیا جاتا ہے، احمدی کاروبار کو لوٹا جاتا ہے، سرکاری گاڑیوں اور دفاتر کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور لاہور کے مختلف کالجوں کے طلباء بھی ان مظاہروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 6 مارچ کو یہ لوٹ مار پنجاب کے کئی شہروں میں پھیل گئی۔ لاہور میں محمد شفیع برموالا، جمیل احمد اور مرزا کریم نامی 3 احمدی قتل ہوئے۔ درجنوں احمدی گھر اور دکانیں جلا دی گئیں۔ تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ ورکرز نے لاہور سے مغل پورہ تک ریلوے لائن بند کر دی۔ راولپنڈی میں احمدیوں کی ایک عبادت گاہ اور پریس آفس جلا دیا گیا۔ 6 مارچ کو 1 بجے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ جب بھی ہم کسی فساد کی کہانی سنتے ہیں تو یہ عام طور پر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ایک پرتشدد جتھے نے بدامنی اور انتشار پھیلایا۔ ریاست نے پھر اپنے طریقے سے جواب دیا، یعنی امن کی بحالی کے لیے تشدد کا استعمال کیا، لیکن اکثر کہانی اس سے کہیں زیادہ گنجلک ہوتی ہے۔ 1953 کے فسادات میں جو تشدد ہوا وہ بہت سے اقدامات اٹھانے اور نہ اٹھانے کا نتیجہ تھا، جن کے کئی فوری اور دیر پا اثرات ہوئے۔ پہلا تو وہ جسمانی تشدد ہے جو احرار کی جانب سے احمدیوں پر کیا گیا، اور پھر ریاست کے خلاف جب اس نے احرار کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ پھر بدلے میں ریاست کی جانب سے کیا جانے والا تشدد ہے، جس کی وجہ سے 500 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے، مارشل لاء لگا اور شہریوں کے آئینی حقوق سلب کیے گئے۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور قسم کا تشدد بھی شامل ہے، جو تاریخی پرتشدد واقعات کو دیکھتے ہوئے سطحی طور پر نظر نہیں آتا۔ ایسا تشدد جو کہ جان و مال کی تباہی تک محدود نہیں، اور یہ ہے تصوراتی تشدد، جس نے پاکستان میں احمدیوں کے وجود کی ہی نفی کی ہے، اور یہ سوچ آج تک بڑھتی جا رہی ہے۔ احراری تحریروں میں مسلسل احمدیوں کی تذلیل کی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ بنیادی انسانی وقار کے بھی حقدار نہیں۔ انہیں استعماری گماشتہ جیسے القاب دیے جاتے رہے۔ کہا گیا کہ وہ نہ غسل کے لائق ہیں، نہ اہل کتاب کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق، بلکہ وہ کتوں کی طرح دفن کیے جانے کے قابل ہیں۔ احراری ہمیشہ احمدیوں کو غدار کے طور پر پیش کرتے تھے، پہلے یہودی لابی کے حصے کے طور پر مسلمانوں کے غدار،
और फिर 1971 में पाकिस्तान को तोड़वाने में मुलव्वस। 1993 में यूसुफ लुधियानवी ने यहाँ तक लिखा कि अहमदियों की खिदमात या कामयाबियों का एतराफ़ भी आपको गद्दार बना देता है। ये सोच लोगों की इंसानियत को पुरतशद्दुद तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का अमल है, ज़बरदस्ती किसी को अलहदा करने का अमल, जिसमें उनको सिर्फ उनके मजहब की बुनियाद पर शनाख्त करते हुए किसी भी दूसरे इंसानी किरदार के इम्कान को मुस्तरद कर दिया जाता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता अहरार ने अहमदी लफ्ज़ को कादियानी में तब्दील कर दिया, जो कि एक गाली की तरह बन चुका है। जैसे इजरायली साम्राज्य की नज़र में फ़लस्तीनी अरबी कुत्ते और रवांडा के हुतू के लिए तूत्सी कॉकरोच, इसी तरह पाकिस्तान के अहमदियों को इंसानों से बदतर बना दिया गया, जो कि हैं ही वाजिबुल क़त्ल, जिनको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा देना चाहिए। 1953 में अहरार के मुतालिबात को रद्द किया जाना बज़ाहिर तो रियासत की जानिब से अपने अहमदी शहरियों की हिफाजत के लिए एक कदम था, लेकिन असल में रियासत ने अहरार के अहमदी मुखालिफ बयानिए के आगे किसी भी मुतबादिल बयानिए को तश्कील नहीं दिया, जिसकी वजह से अहमदी मज़ीद तशद्दुद और नफरत का शिकार होते चले गए। रियासत ने न सिर्फ अहमदियों पर थोपे जाने वाले इस तसव्वुराती तशद्दुद पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ साल बाद अहरार के ये मुतालिबात भी मान लिए गए। आप देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। अगरचे कादियानी और अहमदियों की को मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने से पहले ही गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जा चुका था, लेकिन इस फैसले को अमली शक्ल देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। दूसरे कई कामों की तरह इस कानून की तैयारी और निफाज की सआदत भी अल्लाह ताला के फजल व करम से मौजूदा हुकूमत के हिस्से में आई है, और इस कानून के अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बड़े अच्छे असरात मुरत्तब हुए, और एक फितना जो एक अरसा से हमारी सफ़ों में बोया गया था, उसका कला कमा हो चुका है। जब रियासत ने अहरार के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल की, उसकी वजह सिर्फ ये बताना था कि तशद्दुद पर सिर्फ रियासत का हक है। माजी के ये वाक़यात साबित करते हैं कि इतनी ज़्यादा खूनरेज़ी का आगाज़ हथियारों से नहीं बल्कि अल्फाज से होता है। जब रियासत जिस्मानी तशद्दुद की मुखालिफत करे लेकिन तसव्वुराती तशद्दुद को जायज़ करार दे, तो ये शहरियों में खौफ और गुस्सा पैदा करता है। जब रियासती इदारे नाराज़ शहरियों को ताकत से जवाब दें, तो शहरी के बारे में रियासत का नज़रिया वाज़ेह होता है। जब हम इंसानों से उनकी सोच और उसूलों के मुताबिक ताल्लुक़ कायम करने से इनकार करते हैं, तो उसके हमारी इज्तिमाई इंसानियत पर क्या असरात होते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि ये इनकार खुद एक किस्म का तशद्दुद है? आज पाकिस्तानी मुआशरे में शायद अहरार की इतनी मौजूदगी ना हो, लेकिन अहमदियों के बारे में उनकी सोच हर तरफ मौजूद है। उनका ये इंसानियत मुखालिफ बयानिया अब दूसरे फ़िरक़ों तक भी फैल गया है। पाकिस्तानी रियासत हर वक्त गैर रियासती तशद्दुद को डंडे और असलहे से कुचलने में तैयार खड़ी नजर आती है, लेकिन इस नफरत और बदअमनी के बीज बोने में ये खुद भी मुलव्वस है। क्यों गज़ब भड़का खुदा का मुझसे पूछो गाफिलो, क्यों गज़ब भड़का खुदा का मुझसे पूछो गाफिलो। हो गए हैं इसका मूजिब मेरे झुटलाने के दिन, हो गए हैं इसका मूजिब मेरे झुटलाने के दिन, मेरे झुटलाने के दिन, मेरे झुटलाने के दिन। हो गए हैं इसका मूजिब मेरे झुटलाने के दिन। दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, शोर है।